والا ہے. اور 5 تن پاک کی شان کا کیا عالم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ایک مقام کے اوپر اور اس کے راوی خود مولا علی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو بیان کا ہاتھ پکڑا اس طرح, ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین پکڑ کر فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے اور مجھ سے محبت کرے اور ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کرے اور ان کا باپ مولا کائنات سے محبت کرے, فرمایا جو ان 5 ہستیوں سے محبت کرے گا کل بروز قیامت وہ میرے محمد عربی کے ساتھ کھڑا ہوگا. اتنی شان و شوکت ان ہستیوں کی ہے. اور فرمایا کہ مقام کو صحابت امام حسین کو بیان کرتے ہوئے ایک شخص امام حسین کے مقام جب دربار میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا آقا کہ بڑا غریب ہوں, نادار ہوں, مفلس ہوں اور اہل و عیال والا بھی ہوں, اولاد والا بھی ہوں, لیکن مال و دولت نہیں ہے پاس, کچھ کھانے کے لیے چاہیے. تو امام حسین نے فرمایا بھی رک جاؤ, میرا رزق کھانے والا ہے, بھی رک جاؤ. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک جو ہے وہ غلام 5 تھیلیاں لے کر جو ہے وہ امیر معاویہ کی طرف سے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا نا تو اس غلام نے کہا کہ یہ جو تھیلیاں ہیں 3 دینار کی, امیر معاویہ فرماتے ابھی میرے پاس نہیں ہے, اگر زیادہ ہو تو میں پھر اس کو دوبارہ پھر آپ کو عطا کروں گا. تو اب امام حسین نے وہ سارے 3 دینار اس فقیر کو عطا کیے اور اس کے بعد ان سے معذرت بھی کی. اور میں معذرت اس بات سے کرتا ہوں کہ تو نے اتنی دیر بیٹھ کے انتظار کیا لیکن مال و دولت بہت کم آیا ہے. یعنی یہاں پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو صحابہ کی اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں جس کو کچھ نہ ملے وہ ان 5 ہستیوں کا واسطہ دے کر حضرت علی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, حسنین کریمین اور ان کی والدہ, ان 5 ہستیوں کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں مانگے, اس کے ہاتھ بعد میں لوٹیں گے, رب اس کی مرادیں پہلے پوری کر دے گا. یہ 5 ہستی ہیں, وہ 5 ہستیاں جنہیں آپ 5 الفاظ کے نام سے یاد رکھتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ انسان جانتا ہے زمانہ حسین کا, انسان جانتا ہے زمانہ حسین کا, بڑھ رہا ہے 2 جہاں میں خزانہ حسین کا. آصف بقائے دین ہے کرب و داستاں, آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں, بڑھ رہا ہے 2 جہاں میں خزانہ حسین کا. ہم کو امام حسین کے خزانے سے ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ امام علی مقام امام حسین کو کہتا اتارا سے اور منصر پاک سے اور اہل بیت الطہار سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا دودھ ہے, یہ ہمارے اوپر لازمی ہے. ہم قطعاً اور کبھی بھی اس محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جہاں پر سامنے اہل بیت پکڑنا ضروری ہے وہاں پر سامنے صحابہ پکڑنا ہمارے ضروری ہے. ہم نے صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا دودھ ہے, لازمی ہے. جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, کہ حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. لیکن دوسرے مقام پر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی بکر وعمر وهذان طهور اہل جنہ, فرمایا اگر حسن و حسین سیدی کیا وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تو پھر ابو بکر و عمر کے جنتی بزرگوں کے لیے سردار ہے. من الاولین والآخرین, فرمایا اول اور آخرین جتنے بزرگ حضرات جنت کے اندر ہوں گے اگر ان کا کوئی سردار ہوگا تو ابو بکر و عمر ہوگا. یعنی جہاں پر ہمیں دامن صحابہ پکڑنا وہاں پر دامن اہل بیت, جہاں پر دامن اہل بیت وہاں پر شان صحابہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. ہمارے بندے کے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تسبوا صحابہ, میرے صحابہ کے بارے میں برا مت کہنا, برا مت سوچنا. فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کی مثل سونا کرے خیرات اللہ کی راہ میں, کتنا احد پہاڑ یہ مدینہ میں سب سے بڑا پہاڑ ہے, اور میں اس پہاڑ کی مانند کوئی اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرے اور میرا ایک صحابی صرف ایک مٹھی جو ہے وہ اناج اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو تمہارا احد پہاڑ میرے صحابی کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن شان صحابہ. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی انس بن مالک آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ
جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے دو حدیثوں کو اکٹھا کیا اور یہ ہمیں بتایا، فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دو حدیثوں کو جمع کیا، دو حدیثوں کے اعلیٰ حضرت نے جمع کر کے ہمیں ایک نظریہ دیا۔ ہمیں دیکھو ایک مقام کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی ہے اس کی مانند میری اہل بیت ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ الصحابہ النجوم احتقیتم، اور میں میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی مانند ہے، جس کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے نا دونوں حدیث کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ہمیں نظریہ دیا۔ اور میں دیکھو ایک بندہ ہے اس نے مدینہ المنورہ جانا ہے، اب سفر بھی رات کا ہے، یہ نقشہ ذرا ذہن میں رکھنا، سفر رات کا ہے اور میں سفر بھی سمندر کا ہے۔ اب بتاؤ سمندر میں بندہ جا رہا ہے، اگر اس کے پاس کشتی نہیں ہے وہ بندہ ڈوب جائے گا، کیونکہ کشتی ہونا سمندر کے اندر ضروری ہے۔ اگر کشتی نہ ہو بندہ تب بھی ڈوب رہا ہے۔ فرمایا اگر کشتی مل بھی جائے، سفر رات کا ہے، اگر روشنی نہ ہو تو بندہ پھر گمراہ ہو جائے گا، بندہ پھر بھی راستے سے پھٹک جائے گا، وہ مدینہ نہیں پہنچ پائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ اور اہل بیت کشتی نوح کی مانند اور صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے۔ فرمایا جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عن وقد ہلک، اور جو اہل بیت کی کشتی کے پیچھے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، کشتی نوح سے پیچھے ہٹے گا ہلاک ہوگا۔ فرمایا مطلب یہ ہے حدیثوں کا کہ جب بندہ سفر کرے گا سمندر میں اس کے پاس نمبر ایک کشتی ہونا ضروری ہے، نمبر دو اس کے پاس لائٹ روشنی کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں روشنی میرے صحابہ ہیں اور کشتی میری اہل بیت ہے۔ اور میں جو ان دونوں حضرات کو پکڑ کر رکھے گا وہ اپنی منزل مقصود مدینہ المنورہ میں پہنچ جائے گا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحابہ رسول نجم بھی ہے اور ناؤ بھی ہے اکرم رسول اللہ۔ ہمیں دونوں چیزیں ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے وہ دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے وہ دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ بھی ایمان کا دودھ ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا دودھ ہے۔ جو ان دونوں حضرات کو پکڑ کے رکھتا ہے، صحابہ کے دامن کو، اہل بیت اطہار کے دامن کو جو پکڑ کے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے بعد یہ کہنا ہم سب کو ان دونوں حضرات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔